حاضرین جلسہ سامعین اکرام، اسلام کا سب سے اہم رکن نماز کے متعلق کچھ ملحوظات پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے آپ حضرات عمل کرنے کی نیت سے سماعت فرمائیں گے. سامعین اکرام، ایمان و اسلام کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد عورت، بیمار اور تندرست، اپنے گاؤں میں اور سفر میں، ہر حالت میں پانچوں نمازیں پڑھنا فرض ہے. بیمار اگر کھڑے نہیں ہو سکتا تو بھی اس کے لیے نماز معاف نہیں، وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لے. اگر وضو پر قادر نہیں تو تیمم کر لے، لیکن اس کے لیے نماز چھوڑنا تو کیا قضا کرنا بھی جائز نہیں ہے. اسی حالت میں نماز پڑھنا ضروری ہے. سامعین اکرام، نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لوگ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کے لیے سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی پر بلایا اور وہاں انہیں نماز کا تحفہ ملا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اتنا اشتاق ہے وہ رات بھر نماز میں گزار دیتے. جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے بطور وصیت کی اور فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو اور غلام باندھی کا خیال رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین، نماز دین کا بنیادی ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. قیامت
के दिन सबसे पहले नमाज की पूछ होगी। जो नमाज के हिसाब व किताब में दुरुस्त निकल गया तो समझो कि उसका बेड़ा पार हो गया, और जो कयामत के दिन हिसाब व किताब में फंस गया तो समझो कि उसके सारे अमल ज़ाय हो गए। इसलिए दोस्तों, नमाज की पाबंदी करो और जमात के साथ अदा करो। अगर कभी गफलत की वजह से वक्त निकल गया तो पहली फुर्सत में कदा करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबको पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला बनाए, आमीन। व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तो बताओ शहर मदीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सर उनके कदमों में रख कर, सर उनके कदमों में रख कर झुक कर जीना कैसा है। देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है। देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है। आँखों को जो ठंडक बख्शे, आँखों को जो ठंडक बख्शे गुंबद खिज़रा ऐसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। गुंबद खिज़रा के साए में बैठ के तुम तो आए हो। इस साए में रख के आगे, इस साए में रख के आगे सजदा करना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। शहर मदीना कैसा है। शहर रमज़ान الذي أنزل فيه القرآن। صدق اللہ العظیم۔ زندگی سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، زندگی سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کی شان میں کیا کروں میں بیان، رمضان کی شان میں کیا کروں میں بیان۔ خدا خود فرماتا رحمتوں کا مہینہ۔ سامعین اکرام، حاضر جلسہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے رمضان المبارک۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی اہمیت فضیلت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوپہر میں پورے مہینے کو خیر و برکت والا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مہینے میں پورے مہینے کو خیر و برکت والا بنا دیا ہے۔ یعنی اگر دوسرے مہینے میں جو عبادت کی جائے وہی عبادت رمضان میں کی جائے تو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں کی جانے والی عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ، گناہوں کو بخشوانے کے لیے ایک موقع ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت و تلاوت، دعا و استغفار کر کے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی لاپرواہی سے اس موقع کو گوا دیتا ہے، اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی ہلاکت کو بربادی کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے ضائع ہونے دینا نہیں چاہیے۔ مانگ لو گر گرا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے، مانگ لو گر گرا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت سستی ہے۔ ویسے تو رمضان کا ایک منٹ قیمتی ہے، لیکن صحیح افطار سے پہلے والا بہت ہی قیمتی ہے۔ ان اوقات میں ہم اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں،
بھلائی کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا و استغفار کرنے والا بندہ بہت ہی پسند ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت جو دعا کی جاتی اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، فرشتے اس دعا کو آسمان سے اوپر اٹھا لیتے۔ لہٰذا ہم سب کو رمضان کے مہینے کی قدر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دعا و عبادت میں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ مسجدوں کے دائرے ذرا بڑے کر لو، مسجدوں کے دائرے ذرا بڑے کر لو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محترم سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم۔ سامعین کرام، حاضرین جلسہ، میں قرآن کریم کے احکام و فضیلت پر مختصر بات ڈالنا چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ حضرات میری باتوں کو غور سے سنیں گے۔ سامعین کرام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ کتاب ہے۔ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ جس طرح اس کی تلاوت باعث ثواب ہے، اسی طرح اس کا عقیدت کو محبت سے سننا اور دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کو چھونا اور پکڑنا بھی باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے پر ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اس کو پڑھا اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا، جس نے اس پر عمل کیا وہ شرافت و بزرگی کا امام بن گیا۔ اس لیے میرے دوستوں، اس کو اپنی زندگی میں لائے، اس کی تلاوت کو ہمیشہ کا معمول بنائے، اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس کرائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدا کے اس مقدس کلام سے محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو ایک شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم۔ سامعین کرام، حاضرین جلسہ، میں قرآن کریم کے احکام و فضیلت پر مختصر بات ڈالنا چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ حضرات میری باتوں کو غور سے سنیں گے۔ سامعین کرام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ کتاب ہے۔ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ جس طرح اس کی تلاوت باعث ثواب ہے، اسی طرح اس کا عقیدت کو محبت سے سننا اور دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کو چھونا اور پکڑنا بھی باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے پر ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اس کو پڑھا اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا، جس نے اس پر عمل کیا وہ شرافت و بزرگی کا امام بن گیا۔ اس لیے میرے دوستوں، اس کو اپنی زندگی میں لائے، اس کی تلاوت کو ہمیشہ کا معمول بنائے، اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس کرائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدا کے اس مقدس کلام سے محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو ایک شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھنا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جلسہ، مہمانان خصوصی، معزز استاد اور میرے ہم مکتب ساتھیوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس خوبصورت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے استاد کی اہمیت. آج جب مجھے موضوع ملا میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں اس موضوع میں انصاف نہ کر پاؤں گا، کیونکہ بقول شاعر ادب بھی ایک قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب بھی ایک قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں. طلبہ استاد کے رشتے ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں. اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ آپ آج اس بات سے کر سکتے ہیں کہ استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو گاش کر قابل بنا دے، استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دے، استاد وہ ہے جو کسان بھی ہے اور معمار وطن بھی ہے. اللہ کے استاد واجب الاحترام بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا یعنی استاد. آج اس رشتے کو مثال بنا دے کہ مگر میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جیسے پھولوں کو چمن کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو دمک کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ایک معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اب آخر میں میری تقریر ایک شعر پر ختم کرنا چاہوں گا. جن کی کردار سے آتی ہوں صداقت کی مہک، جن کی کردار سے آتی ہوں صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. خدا حافظ. تجھے فکلا زما عالم ہے، چل مدینہ چل وہاں عالم ہی عالم ہے. دیکھ کر شہل نبی جنت کیا گانے لگی، کتنی پیاری نماز کی کیا منور شام ہے. مصطفیٰ مجتبیٰ سرور روضہ، جن کی تعریف خود لب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. چاند سے وہ بدل غیر گئے مصطفیٰ، ان کا دیکھا ہے عائشہ نے کہا توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. صدق اللہ العظیم. طلبہ خاموش ہے. نذیر صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام لے کر جائے. یہ قرآن بھی بطور ہدیے میں ان کو دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ارینا ادھر دیکھو ادھر. ارینا بنت شیخ عبد القیوم. اسی طریقے سے دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں شیخ سہیل ابن شیخ عرفان صاحب. دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے طالبہ ہیں مصباح بنت علی مور نظام الدین صاحب. دوم نمبر سے مریم بنت اسقر صاحب. کاشف ابن عبد الحفیظ جماعت علی. صالح ابن سعود. دوم نمبر رومان ابن رفیق صاحب. رفیق سر ان کے طلبہ تیار رہے.
याहया इब्ने अबू और शुबम नंबर याहया इब्ने अबू फरीदा बिन्त जुनैद यासिर सर से दरखास्त है कि महक इसी तरह से खतीजा भी खड़ी हो जाए। इमाद इब्ने इमरान खान दुम नंबर है, उतना ही हमारा अपना फायदा है और हमारे लिए वो आखिरत का ज़ख़ीरा है। लेकिन सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि कुरान करीम हम न पढ़ते हैं, सिर्फ कुरान हम जो है देखते हैं और कुरान लाकर मस्जिदों में रखते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम कुरान करीम की तिलावत करते, उसको पढ़ते, उसके मज़ामीन पर अमल करते। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब अल्हम्दुलिल्लाह मकतब इशाअतुल कुरान बाबर कॉलोनी कटकट गेट औरंगाबाद का सालाना इजलास रखा गया था। इस इजलास में अल्हम्दुलिल्लाह 25 तलबा ने नाज़रे कुरान तकमील फरमाया है। उसके ज़िम्ने में इजलास सजाया गया था। ये मकतब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है तो नाज़रे कुरान नूरानी कायदे की तालीम दी जाती है। इस मकतब में अल्हम्दुलिल्लाह 200 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है, जो शिफ्ट वाइज जो है तो ये मकतब चलाया जाता है। इस मकतब के अंदर 3 मुअल्लिमीन है जो उलूम कुरानिया की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम अवाम उन्नास से दरख्वास्त करते हैं कि अपने तलबा व तालिबात को, अपने नौनिहाल बच्चों को इस मकतब में दाखिल फरमा कर उलूम कुरानिया से मुस्तविज़ फरमाए। आपने अभी 3 दिन का ऐलान किया है जी, दाखिले का, वो बताइए। ये 3 दिन वैसे तो है तो मकातिब के अंदर जो है तो दाखिला फ़ीस दी जाती है, लेकिन इस इजलास की खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन जो है तो मकतब इशाअतुल कुरान में दाखिला फ्री रहेगा, जिसकी कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। कब से कब तक है? 3 दिन की डेट बताइए। पीर मंगल बुध ये 3 दिन जो है तो दाखिले फ्री रहेंगे इंशाअल्लाह। आपका नाम है? मेरा नाम मौलाना अब्दुल गफ्फार काशफी, नाज़िम मदरसा अरबिया फलाह-ए-दारैन पटेल नगर नारेगांव औरंगाबाद व सदर मकतब इशाअतुल कुरान बाबर कॉलोनी औरंगाबाद। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।